نحمدك يا من شرحت صدورنا لإشاعة التوحيد والسنة، ونهانا عن الشرك والبدع، والصلاة والسلام على من أرسله بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید چھبیس پارہ سورۃ الفتح سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان آیات مقدسات کی تشریح کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.
فریقین کو اللہ تعالی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ منیب۔ کئی جمعۃ المبارک سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ سن چکے ہیں۔ کہ ہر پہلو پہ کچھ گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان پر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، احسانات کیے۔ کچھ احسان بڑے ہوتے ہیں، کچھ احسان چھوٹے ہوتے ہیں۔ انسان پر جو بڑے بڑے احسانات اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں وہ گزشتہ جمعہ میں بیان فرمایا کہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کتاب اللہ والی نعمت سے نوازا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ ہمیں بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہمیں عطا فرمایا۔ تیسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت سارے احسانات کیے، لیکن ان میں سے تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اس امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ساری زندگی بندہ اس کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب پیغمبر عطا فرمایا، تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آج جو مجھے گفتگو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو جو جو چیزیں امام الانبیاء کے ساتھ لگا دی وہ سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنی امت کو بتا دیا وہ سب سے اعلیٰ ہو گیا، افضل ہو گیا، شرف کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، بلندی کے اعتبار سے بھی، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام ملا وہ نام بھی پوری امت سے اعلیٰ نام ہے۔
قرآن مجید میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 4 جگہ استعمال کیا گیا ہے، 4 مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد کا نام استعمال کیا ہے۔ محمد ایک وہ لفظ ہے کہ اگر تو اس کائنات میں محمد کے آنے سے پہلے بندہ نظر دوڑائے تو محمد کا نام کسی کو نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام ایک وہ عطا فرمایا کہ اس سے پہلے محمد کسی کا نام نظر نہیں آتا۔ مورخین کی تاریخ پڑھیں، مصنفین کی تصنیفیں پڑھیں، مقررین کی تقریریں سنیں، واعظین کا واعظ سنیں، بیان کرنے والوں کے بیان سنیں، لیکن محمد سے پہلے محمد نام کسی کا نظر نہیں آتا تاریخ کی کتابوں میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نام عطا کیا گیا اس کی مثال نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا نام بے مثال ہے۔ امام الانبیاء کی دعوت بھی بے مثال ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا بے مثال ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بے مثال ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا بے مثال ہے، اور میرے نبی کا لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونا، بات کرنا بے مثال ہے۔ میرے نبی کی پوری سیرت بے مثال ہے۔ آپ محمد کا نام دیکھیں، محمد سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے امام الانبیاء کے ساتھ اپنا تعلق بنا دیا، اللہ نے اسے بے مثال بنا دیا۔ یہ 4 لفظ آتے ہیں، میم ہا میم دال، جن کے مجموعے سے بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب عام لفظ ہوتے ہیں تو لفظوں کو کون دیکھتا ہے؟ میم ہا میم جب یہ بنے اور ایک ہستی کا نام رکھا گیا تو اس نام کی اتنی قدر ہو گئی، یہ نام اور یہ حروف اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ نام نہیں جوڑا گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو لوگ کیا نام رکھتے ہیں؟ کسی کا نام ہے عبد الشمس، سورج کا بندہ، کسی کا نام ہے فدا حسین، کسی کا نام ہے مرید حسین، کسی کا کیا نام ہے، کسی کا کیا نام ہے، کسی کا نام ہے علی بخش، کسی کا نام ہے امام بخش۔ یہ ایسے نام تھے کہ محمد علیہ السلام جب اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے، محمد اس کا نام رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں محمد ایک وہ نام ہے کہ امام الانبیاء کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہمیں کسی کا نام محمد نظر نہیں آتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء کے آنے تک کسی ایک کا نام محمد نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیں، کتابیں مطالعہ کریں، لیکن محمد کا نام ہمیں نہیں ملتا۔ یہ ایک الہامی نام ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات ہے کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو جو نام ملا وہ بھی ایک الہامی نام ہے، وہ بھی اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ملتا۔ آپ نام پڑھیں تو عبداللہ نام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے پہلے پوری سیرت پڑھیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، عبداللہ نامی کوئی نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سارے ناموں میں اگر کوئی پسند نام ہے تو وہ دو نام ہیں، نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 عبد الرحمن۔ یہ بھی ایک الہامی نام ہے، دل میں ڈالا ہوا نام ہے۔ اس سے پہلے لوگ شرکیہ نام رکھا کرتے تھے، کفریہ نام رکھا کرتے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات ذات کے علاوہ لوگ کیا کرتے تھے، نام رکھا کرتے تھے، اور وہ صفات جو بندوں کے اندر مانتے تھے، جو اللہ کے اندر تھی، وہ بندوں کے اندر مانی جاتی تھی، لوگ وہ نام رکھا کرتے تھے۔ لیکن ان کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، عبداللہ، نمبر 2 عبد الرحمن۔ آپ امام الانبیاء کی والدہ کا نام پڑھیں، نام ہے آمنہ۔ آمنہ کا معنی ہوتا ہے امن والی، امانت رکھنے والی، امانت کی حفاظت کرنے والی۔ امام الانبیاء کی والدہ کے نام سے پہلے کسی عورت کا نام آمنہ مجھے نظر نہیں آتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام سے پہلے آمنہ نام مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت نے پرورش کی ہے، دودھ پلایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والی، بردباری والی۔ اس عورت سے پہلے مجھے کسی کا نام بھی حلیمہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، جس نے امام الانبیاء کے ساتھ اپنا تعلق بنا دیا، اللہ نے اسے بے مثال بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئیں، ایک عورت ہے جس کا نام ام ایمن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتی تھی، چھوٹی عمر میں انہیں اٹھاتی تھی، انہیں پیار کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عورت جس نے اٹھایا تھا، آپ اس نام کو دیکھیں، ام ایمن نام ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ام ایمن اس سے پہلے نام نظر نہیں آتا۔ کہ اگر محمد کے ساتھ یہ 4 حروف ملتے ہیں، میم ہا میم دال، اللہ نے اس محمد کے 4 حرفوں کو اتنا اعلیٰ بے مثال بنا دیا کہ پوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، محمد نام کسی کا نظر ہی نہیں آتا۔ اگر عین با دال اور اللہ آپ دیکھیں عبداللہ، تاریخ گواہ ہے کہ عبداللہ نام آج تک کسی کا نظر نہیں آتا۔ جب ایک عورت میرے نبی کی والدہ بنتی ہے، اللہ نے اس کے نام کو اتنا بے مثال بنا دیا کہ تاریخ کی کتابوں میں آمنہ نام پہلے کبھی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس عورت نے میرے نبی کو دودھ پلایا، نام اس کا حلیمہ ہے، وہ اتنا اونچا نام ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اس سے پہلے حلیمہ کا نام نظر نہیں آتا۔ اس حلیمہ کے نام کو اللہ نے بے مثال بنا دیا، بے عیب بنا دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک نام ام ایمن ہے، ایمن کا معنی ہوتا ہے برکت والی، ام ایمن کا معنی کہ برکت والی ماں۔ جب یہ میرے نبی کو اٹھاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، اس نام کو اتنا اعلیٰ اور عمدہ بے مثال بنا دیا کہ اس سے پہلے مجھے تاریخ میں کبھی ام ایمن کا نام نظر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں میرے نبی کا نام کتنے مقامات میں استعمال ہوا ہے؟ 4 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نام استعمال کیا، محمد، میم ہا میم دال۔ یہ حروف جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے محمد بنتا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات میں لکھا ہے، مفردات ایک تفسیر کی کتاب ہے،
فرمایا محمد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی تمام دنیا کی صفات کو جمع کر کے اس اکیلے میں رکھ دے، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری صفات جن جن کے اندر موجود ہیں، آدم کو دیکھیں، یہاں آئے تو ابراہیم کو دیکھیں، نوح کو دیکھیں، اسماعیل کو دیکھیں، یوسف کو دیکھیں، یعقوب کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں، ہارون کو دیکھیں، سارے نبیوں کو جمع کر لیں اور ہر نبی کی امت کو دیکھیں۔ اللہ تعالی نے جو پوری نبیوں کی امتوں میں اور نبیوں میں جو صفات رکھی تھی، ان تمام صفات کو جمع کیا اور جس میں جمع کر دیا اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام صفات کو جمع کر دیا اور جس اکیلے میں رکھ دیا اسے محمد کہتے ہیں۔ اور لغت کی کتابوں والوں نے لکھا کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ کہا محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہم تعریف شروع کریں، جب وہ ختم نہ ہوئی ہو کہ دوبارہ اس کی تعریف شروع ہو جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ کہ جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہوتی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ تمام لغت والوں نے اسی معنی کو لکھا ہے۔ اور فرمایا محمد نکلا ہے حامدہ سے، حامیم دال سے، اور حامیم دال کا مادہ جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تعریفیں کرنا، تعریفیں کرنا، حمد کرنا۔ محمد ایک وہ نام استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کا یہ نام رکھا گیا اس سے پہلے نام نظر نہیں آتا، اور اللہ نے اس کی ایسی تعریفیں کی اور ایسی تعریفیں لوگوں سے کروائی کہ آج تک اس تعریفیں ختم نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، محمد کا نام اتنا برکت والا ہے۔ کل ایک کتاب میں نے پڑھا کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بچے کا نام محمد رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے محمد کے نام کی برکت سے اس بچے پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات میں میرے نبی کا نام استعمال کیا ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کبھی فرمایا محمد الرسول اللہ، اور کبھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا ما انزل من قبلک، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے محمد کے نام کو کسی اور لفظ میں استعمال کیا۔ لیکن جب بلانے کی باری آتی ہے کبھی میرے نبی کا نام استعمال نہیں کیا کہ فرمایا یا محمد، کبھی نہیں کہا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا لوگوں کو بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا، ہم نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بن جائے، تاکہ یہ لوگ جہنم سے ڈرنے والے بن جائیں، تو ڈرانے والا بن جائے تاکہ تیرے ڈرانے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، جس نے بھی اپنے آپ کو محمد کے ساتھ ملا دیا اللہ نے اسے بے مثال بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بے مثال بنا دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بے مثال بنا دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے تبصرے ہو رہے ہیں، رہتی دنیا تک لوگ ان کے تذکرے پڑھتے ہیں، ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرمایا کسی نے کہا اے عمر آپ اسلام میں آئے ہیں تو اسلام کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اسلام روشن ہو گیا ہے اور اس آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت مل گئی ہے۔ عمر نے کہا نہیں اس طرح نہیں کہا کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میری وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی، بلکہ یہ کہا کرو کہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے عمر کو بہت زیادہ عزتوں سے مالا مال فرما دیا۔ کننا ازلنا، فرمایا ہم تو ایسے لوگ تھے، بالکل گھٹیا لوگ تھے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ہمیں تو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ وہاں جائیں تو وہاں کس طرح تقاضا کرنا ہے، ہم تو کھڑے ہو کے تقاضا کرنے والے لوگ تھے۔ یہ امام الانبیاء کی صحبت کی برکت ہے کہ جس نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے آداب تک بتا دیے۔ تو پھر یہ نہ کہو کہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت ملی، بلکہ یہ کہو کہ اگر عمر کو عزت ملی ہے تو اسلام نے عمر کو عزت عطا فرما دی ہے۔ کننا اذلنا فقد اعزنا الاسلام، ہم تو ذلیل و خوار لوگ تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا۔ اسلام میں داخل ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا۔ عزیز دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی نام ہیں، ایک ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک ذاتی نام رکھا ہے جس کو کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جسے کہتے ہیں اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے دو نام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد۔ محمد اور احمد یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں کی جائیں تو کبھی بولیں یار، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تعریفیں کی جائیں تو کبھی ان کی تعریفیں ختم نہ ہوں۔ یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، آج جو آپ کو عالم حشر کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہاں پر جب سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، لوگ اٹھیں گے، ہر بندہ اپنے قبروں سے کھڑا ہوگا۔ وہاں پر اتنا سخت دن ہے کہ سورج سوا نیزے کے برابر ہے، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے۔ اب ہر بندہ کہے گا کہ یار کسی بندے کو ڈھونڈیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اس مشکل مرحلے کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ کوئی ایک ایسا بندہ ہو کہ وہ اس مشکل مرحلے کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ اللہ سے یہ نہ کہیں کہ اس بندے کو بخش دیں، اس کو بخش دیں، اس کو بخش دیں، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہیں کہ یا اللہ جلدی حساب شروع کر دیں۔ لوگوں کے دل میں ایک بات آئے گی کہ یار ہم کسی نبی کے پاس کیوں نہیں جائیں؟ کہا کس کے پاس جائیں؟ فرمایا آدم کے پاس چلے جائیں، سب سے پہلے آنے والا نبی ہے، آدم کے پاس چلے جائیں، ساری خلقت جمع ہو جائے گی، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ جنہوں نے میرے نبی کو مانا وہ بھی داخل ہیں، اور جنہوں نے میرے نبی کو نہیں مانا وہ بھی کہیں گے آج مشکل وقت آ گیا، آج تو سفارش کا دن ہو، کسی کے پاس جائیں، آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ اللہ سے آج دعا کر دینا کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مشکل مرحلہ ختم کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں تو سفارش نہیں کر سکتا ہوں، کہیں گے سفارش کر دیں، نہیں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ آپ کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے پوچھنے لگے اے آدم تجھے منع نہیں کیا تھا کہ جنت میں جانا ہے لیکن اس درخت سے کھانا نہیں ہے، تو نے کیوں کھایا تھا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے پوچھا کہ درخت سے کیوں کھایا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے آج سفارش کروں۔ سارے لوگ کہیں گے اب کہاں جائیں؟ اب وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ سفارش کر دیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا، آج میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پوچھیں کہ کیوں سفارش کر رہے ہو، میں کیا جواب دوں گا؟ سارے لوگ جمع ہو کے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ وقت مختصر ہے، بس مختصر آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ سارے لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم کہیں گے آج میں اس چکر میں نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں۔ وہ سارے کے سارے حضرت یوسف کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت یعقوب کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ سارے نبی یہ کہیں گے لست لہا، آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آج تمہاری سفارش کریں،
پھر لوگوں کے دل میں ایک بات آئے گی کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمدہ، کہ اگر تمہیں سفارش کی ضرورت ہے تو میں تمہیں ایک بندے کا نام بتاتا ہوں کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری ایسی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتو محمدہ، محمد کے پاس چلے جاؤ، وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کہا کہ اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ساری خلقت جمع ہے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہماری سفارش کریں، اللہ تعالی ہم سے حساب میں آسانی فرما دیں، اللہ تعالی ہم سے حساب میں آسانی فرما دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنا لہا، مجھے تو سفارشی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہارے لیے سفارش نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا، میں تمہارے لیے سفارش نہیں کروں گا تو۔ اب امام الانبیاء نے اپنی زبان مقدس سے کوئی جملے نہیں کہے۔ اب دیکھیں حالت دیکھیں، امام الانبیاء نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ اللہ نے خود کہا محمد جس مقصد کے لیے سجدہ کیا تھا وہ مقصد تیرا میں نے قبول کر لیا، اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا لیجئے، اسے کہتے ہیں محمد۔ عزیز دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا؟ کہیں گے یا اللہ یہ ساری خلقت آج میرے در میں امید لے کے آئی تھی کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں، یا اللہ میں تیرے دربار میں سب کی سفارش کرتا ہوں، آپ ان کا جلدی حساب شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بس تیری اس سفارش کی وجہ سے آج ان کا حساب جلدی شروع ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں محمد۔ اب دیکھیں محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی دنیا میں تعریفیں ہوں، محمد اس کے کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں کرتے کرتے بندے تھک جائیں لیکن محمد کی تعریفیں ختم نہ ہوں، اس لیے تو لغات والوں نے لکھا ہے کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ ایک بار اس کی تعریف کی جائے، جہاں ختم ہو دوسری تعریف وہیں سے شروع ہو جائے، دوسری ختم ہو تو تیسری کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ اس طرح تعریفیں ہوتی رہیں گی، قیامت آ جائے گی لیکن محمد کی تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ عالم ارواح میں میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ عالم ارواح میں جب کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صرف روحوں کو جمع کیا، ہم کوئی بھی نہیں تھے، صرف روحیں موجود تھیں۔ وہاں پر کس کا تذکرہ ہے بولیں؟ وہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں، کسی کو کہا آدم تمہیں صفی اللہ بناؤں گا، موسیٰ تمہیں کلیم اللہ بناؤں گا، ابراہیم تجھے خلیل اللہ بناؤں گا، اسماعیل تجھے ذبیح اللہ بناؤں گا، عیسیٰ تجھے روح اللہ بناؤں گا، یوسف تجھے صدیق اللہ بناؤں گا، لیکن خیال رکھنا تمہیں کتاب بھی ملے گی، تمہیں حکمتیں بھی ملیں گی، تمہیں نبوت بھی عطا ہو جائے گی، لیکن آخر میں آنے والا ایک میرا رسول ہوگا جسے محمد کہتے ہیں، جب محمد آ جائے تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری حکمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر تمہاری موجودگی میں میرا وہ پیارا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر آ جائے تو پھر تمہاری نبوتیں نہیں چلیں گی، جب تک محمد کی اقتداء نہیں کرو گے تمہیں راہ راست معلوم نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم ارواح میں بھی کس کی تعریفیں ہیں بھی بولیں؟ محمد کی۔ دنیا میں بھی کس کی تعریفیں ہیں؟ محمد کی۔ آسمانوں میں جائیں تو کوئی نبی آسمانوں تک نہیں پہنچا، اللہ نے انہیں دنیا میں زمین میں معراج کرائی۔ آسمانوں میں تذکرہ ہوتا ہے تو اسے محمد کہتے ہیں، جنات کی زبان میں اگر تذکرہ ہوتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، جس کا قرآن سن کر مسلمان ہوتے ہیں جن اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد علیہ السلام نے رات کے اندھیروں میں تلاوت شروع کی اور ایسا قرآن پڑھا کہ جنات کی ایک جماعت نے آ کر محمد کے ہاتھ میں بیعت کر دیا کہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ بہت عجیب کلام پڑھا ہے، خدا کی قسم ہمیں یہ کلام اتنا پسند آ گیا۔ محمد جب ہو تیرے اوپر اترنے والی وحی جسے کلام اللہ کتاب اللہ کہتے ہیں اور پڑھنے والا میرا سونا پیغمبر ہو تو کتنا مزہ آیا ہوگا۔ جنات نے کہا ہم نے رات کی تاریکیوں میں آپ کا اس قرآن کو سنا، آج ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں کی جائیں کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا میں بھی اسی کی تعریفیں، عالم ارواح میں اسی کی تعریفیں۔
آگے آپ چل کر دیکھیں تو جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، عالم محشر میں بھی اسی کی تعریفیں، اور جب جنت جانے کی باری ہوگی، جب تک محمد جنت میں نہیں جائیں گے کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہاں پر بھی میرے محمد کی تعریفیں۔ اللہ تعالی ہمیں محمد علیہ السلام کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے محمد بیان فرمایا، محمد کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ سورہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریفیں کی جائیں پھر کبھی ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ سے کبھی کوئی پوچھے، غیر مسلم پوچھتا ہے کہ جس نبی کے ماننے والے ہو اس کے نام کا مطلب تو بیان کر دو، کم از کم اتنا تو سنا سکتے ہیں نا کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں جن کریں، جس کی تعریفیں ساری کائنات کرے لیکن پھر بھی اس کی تعریفیں ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلا جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے احمد کا معنی بیان ہوگا، احمد کسے کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے محمد بیان ہوا، آئندہ جمعۃ المبارک زندگی رہی تو انشاءاللہ احمد کسے کہتے ہیں وہ بیان ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔